مگر بہت خیال کرتی ہیں بیگم صاحبہ آپ کا؟ بہت کیئرنگ ہے، یہ بہت خیال کرتی ہیں. اب میرے سر کی طرف دیکھیے گا، بالکل بال ہی کوئی نہیں تھا جتنے ڈرامے کرتا رہا ہوں. اب یہ بال آ گئے نا کہ نہیں. اور یہ آپ نے یہ جسے کہتے ہیں کہ میں کوئی تیل چیل نہیں لگایا، کوئی کچھ نہیں. اچھا. ہاں، لیکن یہ ہے جو دریا ہے، دریا چناب، وہ قریبی ہے، وہاں سے مچھلیاں آتی تھیں. واہ. تو وہ جناب ایسے کر کے ہمارے گھر کے لٹک رہی ہوتی تھی. وہ کبھی کوئی مچھلی جو ہے وہ کسی کے گھر میں دے رہے ہیں، کبھی کوئی مچھلی کسی کے گھر میں دے. تو اس طرح سے. اور باہر یعنی ایک گائے تھی جو ہم نے باندھی ہوئی تھی، اس کا دودھ دو کے تو صبح سویرے میری والدہ اللہ کبھی کی رحمت کرے، آمین، وہ اس کی لسی واہ اور چاٹی پہ رڑک کے اس میں سے مکھن نکال کے، تو وہ مکھن جو ہے وہ بس وہ وقت جو ہے یاد آتا. وہ مکھن چل رہا ہے نا بخاری صاحب؟ ماشاء اللہ. سر وہ جو گائے اس وقت باہر تھی نا، آج دیکھے اندر آ گئی ہے. کوئی نہیں، گائے کی دنیا گیت میرے. اچھا بخاری صاحب، پھر چلے گئے آپ سرگودا. یہاں سب سے پہلے ہم جا کے سول لائن میں رہے تھے. ٹھیک ہے. ٹیٹپاڑ دی کوٹھی دیکھو. جی ہاں جی ہاں. اور پھر 10 برس رہے آپ وہاں؟ جہاں 10 برس رہے اور ساتھ پڑھائی بھی کرتے رہے. یہاں مجھے ایک واقعہ میں سناؤں گا، اور یہ واقعہ جو ہے نا، اس میں بہت زیادہ لوگوں کے لیے ایک نصیحت بھی ہوگی. وہ یہ تھی کہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ مجھے مٹی اور گاچی کھانے کا بڑا شوق تھا. تو ایک دن پہلے میں نے گھر والوں سے پیسہ لیا، اس کی گاچی لی اور کھا گیا. اب مجھے پریشانی کہ جناب تختیرہ کی کرا گا. کل میں پھر مانگوں گا پیسہ. پیسے کی بڑی چیز ہوتی ہے. ہاں. تو سبزی منڈی کے ساتھ ہی وہ جو اردو بازار میں سڑک جاتی ہے نا، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی تمام چیزیں جو ہیں وہ دکان سے باہر تک پھیلا کے رکھتے ہیں. سارے اوور آل ہی اس شہر کا ایک مزاج تھا. جی. تو وہاں ایک تسلے کے اندر نا گاچی پڑی تھی. تو میں منہ للچایا، میں کہا یار نہیں گاچی پہ ہی. میں اس کے قریب جا کے بیٹھ کے نا تو جوتے کے اسٹیپس جو ہیں وہ ٹھیک کرنے لگے. اچھا. اسٹیپ وہ ٹھیک کرتے کرتے میں نے نظر بچا کے گاچی اٹھائی اور گھر آ گیا. گھر آ کے میں نے بڑے فخر سے بیان کیا جائے، دکاندار کو پتہ بھی نہیں چلا، اور اس طرح سے میں نے وہ کر لی. وہ ہمارے بڑے بزرگوں نے وہ یہ بات سن لی، انہوں نے کلیپنگ کی. انہوں نے کہا ویری گڈ، تم نے تو کمال کر دی ہے، تو ذرا جوتی پہنو اور ہمارے ساتھ چلو. میں کہا کہاں؟ کہنے کہ وہیں سے جہاں سے تم نے گاچی اٹھائی ہے، وہاں میں ان لوگوں کو تمہاری شکل دکھا دوں گا کہ یہ چور ہے، آئندہ اس سے محتاط رہیں. آپ یقین مانیں گے شاہ جی کہ میں پاؤں میں پڑ کے دلڑیاں لیتا رہا کہ مجھے نہ لے کے جائیں. میں نے گاچی بھی پھینک دی، سب کچھ کیا. یعنی وہ دن اور آج کا دن میرے لیے دولت کا ڈھیر بھی لگا ہو تو میرے لیے وہ گاچی کی وہ ٹرے ہے. کیا بات. کیا لوگ تھے، کیا. جب مجھے شوق پڑ گیا نا یہ ایکٹنگ ویکٹنگ کا، تو 65 کی وار میں گھر سے وہ سبزی لینے کے لیے اور گوشت لینے کے لیے نکلا. تو والدہ نے مجھے وہ کپڑا، پتہ ہے کہ پہلے ہم لوگ دہی لینا ہو یا دودھ لینا ہو تو باقاعدہ طور پہ وہ برتن لے کے جاتے تھے. جی گھر سے. جی وہ الگ بات ہے کہ راستے میں وہ دہی کے اوپر سے ملائی کھا لی اور اوپر سے ڈھکن لیا اور واپس آ گیا، لیکن یہ چیزیں لے کے جاتے تھے. تو والدہ نے مجھے ایک کپڑا دیا کہ اس میں سبزی اور گوشت لے کے آنا ہے. راستے میں مجھے ایک ایکٹر مل گیا، کہنے لگا یار آج وہ آرمی والوں نے وہ پر ایک پروگرام انہوں نے مرتب کیا ہوا ہے، تو آپ چلیں. میں نے پرنا وہیں رکھا، اس کے ساتھ وہ چلا گیا. تو وہ مجھے لے کے واگا بارڈر کے پاس لے آیا.
اب میں بھول گیا کہ میں نے سبزی لے کے دینی تھی اور وہ ایسے ہے. کرتے کرتے رات کے تقریباً 12-1 بج گئے. اب واپس آیا ہوں میں تو والدہ میری اللہ گلی کی رحمت کرے وہ گلی میں ٹہل رہی تھی. مجھے دیکھتے ہی انہوں نے برا بھلا کہا اور بعد میں رونے لگ گئی. تو انہوں نے کہا جی کہ میں تم نہیں آئے تو میں دکان پہ گئی ہوں, وہاں سے وہ کپڑا اٹھایا ہے, سبزی تو گوشت تو آیا نہیں تھا, تو وہ کپڑا اٹھایا ہے. تو بعد میں میں نے کہا کہ اس کو ایکٹنگ کا شوق ہے, کہیں اسٹوڈیو نہ چلا گیا. تو میں اسٹوڈیو گئی ہوں. تو اسٹوڈیو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس طرح کا بچہ کوئی, کہنے لگا بہن جی انہیں ایکٹنگ کا شوق ہے, آ جائے گا رول کھل کے آپ پہ. تو یہ ان کو وہاں سے مجھے ہوا. والدہ بہت پریشان تھی اور غصے میں بھی تھیں آپ نے پھر بتایا. غصے میں تھیں, لیکن وہ ساتھ ایک ممتا کا رونا جو ہوتا ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکیلا بیٹا ہو نا کسی کا تو وہ زیادہ ہی لاڈلا ہوتا ہے. آپ ایک ہی اولاد تھے؟ میں اچھا. تو اس لیے ان کو زیادہ ہی اس کا تھا, کیونکہ والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا. تو وہ شام جب آپ آئے وہ پھر آپ کو بھولتی نہیں بیسیکلی؟ وہ نہیں بھولتی, اور کچھ اور بھی باتیں ہیں جو نہیں بھولتی. وہ یہ ہے کہ میں ان دنوں کر رہا تھا ایک ڈرامہ تیسرا کنارہ, راحت کاظمی اور سائرہ کاظمی صاحب. سائرہ کاظمی کا باپ بنا ہوا تھا میں اس میں, وہ کر رہا تھا. تو والدہ جو تھیں وہ بیمار ہو گئیں, تو ان کو جو انجیکشن لگتا تھا اس وقت یعنی 40-50 روپے کا ایک انجیکشن لگتا تھا. اب ماؤں کی سوچ دیکھیں آپ, اللہ کریں, ماں کی سوچ کے برابر ہم ہو ہی نہیں سکتے. درست کہہ رہے ہیں. مجھے کہنے لگی کہ تم راتوں کو جاگ جاگ کے ڈرامے کرتے ہو اور وہ پیسہ میری بیماری پہ لگ رہا ہے. میں نے کہا جی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بیماری کے لیے آپ کے بیٹے کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے کہ میری ماں بیمار ہے تو مجھے کچھ دو. تو میں نے ایک ہنسی میں نے ایک بات کر دی. میں نے کہا ہوں مرن کی کوشش نہ کرنا, میرے کو کفن دفن جو کے پیسے نہیں دے گے. اور شاہ جی آپ یقین مانیں کہ میں نے جب بھی کبھی تھیٹر سٹیج پہ ڈرامہ اپنا کیا ہے نا, فلاپ ہی ہوا اور وہاں سے مجھے نقصان ہی ہوا ہے. وہ ایک میں نے الحمرا میں ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ شروع کر دیا بڑی عید والے دن. وہاں سے واپس آیا ہوں تو والدہ کو فالج کا اٹیک ہوا, برین ہیمریج, ہاسپٹلائز ہو گئے. میں نے بھی ڈرامے میں سے اپنے آپ کو نکال لیا, لیکن اس ڈرامے میں اتنے پیسے مجھے ملے, اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, مرنے کی کوشش نہ کرنا. تو یہ پیسے تو انہیں کی بدولت آئے. میں نے پھر سارے 40واں اور یہ وہ سارا جو ہے وہ کیا ان کا. اللہ ان کو غری کے رحمت پیرا رہتا. تمام ماؤں کو جو زندہ ہیں ان کو صحت مند زندگی عطا فرمائے, آمین. اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوئے ہیں ان کے بچوں کو توفیق دے تو ان کو یاد رکھیں, ان کے لیے فاتح خوانی جو ہے وہ کرتے رہیں. یعنی چائنا ہم گئے تھے, یہ رشتے اور راستے, یہ جو چارائے ریشم ہے اس کے اوپر پلے تھا. اور الحمدللہ میں نے چائنیز کلچر کو ریپرزینٹ کیا ہے. یعنی چائنیز بابا مجھے دکھایا ہے, ایک کاشکر کا ایک مسلمان بابا وہ دکھایا ہے, اور بیگم بھی میری وہیں سے, انہوں نے کاشکری بیگم دے دی. اچھا. تو ان کے ساتھ میں نے کام کیے. تو کاشگری بیگم پہ اصلی بیگم کو اعتراض نہیں ہوا تھا اس وقت؟ میں نال لینا لے آیا, اتنے چھڑ رہا ہے. اچھا دوسری چیز ایک اور ہے کہ معطر کا نام جو ہے وہ آپ کے لیے ایک عجیب ہوگا, لیکن چائنا میں کاشگر میں ایک مزار ہے معطر بیگم کا. اچھا 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 اچھا. تو اس کی پیدائش کی اطلاع مجھے وہاں ملی تھی معطر کی. تو یہ نام پھر میں نے وہاں سے اچھا امپورٹ کر کے واہ واہ واہ
تو اس کا نام میں نے معطر رکھا. واہ واہ واہ. اچھا سر، کاجگر کی باتیں آپ کو بھول نہیں رہی؟ بھائی ظاہر ہے کہ زندگی جس کے ساتھ گزاری ہو وہ کبھی زندگی میں بھول سکتا ہے بندہ. تو آپ کی جو ریئل بیگم ہے ان کو کبھی اس قسم کی بیگمات پہ جو ٹیلی ویژن کے سفر میں آپ کی زندگی میں آتی تھی ان پہ کبھی اعتراض نہیں رہا؟ میں نے کبھی ان کا گھر میں تذکرہ نہیں کیا. جانتی ہیں وہ سب کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں. ہو سکتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی وہ تانے بھی دیتی ہوں، لیکن ایسی کوئی، چونکہ میری طرف سے ایسی کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی. جس کو 4 کلمے پڑھ کے لے کے آئے ہیں وہی ہمارا سب. واہ.